السلام علیکم وطیع جان ایم جے ٹی وی۔ جسٹس قاضی فائز سکیانی درخواستوں کی سماعت آج بھی سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے جاری رکھی۔ یقینی طور پہ پچھلے کافی سماعتوں کے دوران حکومتی وکیل شدید دباؤ میں نظر آئے اور وہ دباؤ ابھی بھی کم نہیں ہوا، مگر کچھ امید کی کرن اب حکومتی وکیل کو نظر آئی۔ جب آج سماعت شروع ہوئی تو صبح کے وقت ایک نئی پریپوزیشن 10 رکنی بینچ کی طرف سے آئی اور جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ پوچھا بغیر کسی تاخیر کے کہ اگر یہ معاملہ یہ جانچنے کے لیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے جو اثاثے بنائے ہیں ان کے ذرائع آمدن کیا تھے، کن ذرائع سے بنے، ہم یہ معاملہ اگر ایف بی آر کو بھیج دیں اور اگر 1-2 مہینے میں ایف بی آر یہ معلوم کر کے سپریم کورٹ میں یہ واپس اپنا جواب دے دے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جس کے اوپر ایڈوکیٹ فروغ نسیم نے فوری طور پہ جواب نہیں دیا اور کہا کہ اس کے لیے انہیں ہدایات لینی پڑے گی حکومت سے، وفاق سے، جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ انہیں 1 دن کی مہلت دی جائے، جس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا 1 دن کی مہلت کیوں، آپ نے وزیر اعظم سے ہی تو پوچھنا ہے، تو اور کس سے پوچھنا ہے؟ تو پھر 1 دن کی مہلت ہی تقریباً مل گئی ہے اور اب کل تک وفاق کے وکیل نے اس بات کا جواب دینا ہے۔ مگر آج سماعت کے دوران کچھ گرمی سردی بھی ہوئی کمرہ عدالت کے اندر اور فروغ نسیم جیسا ایک ٹھنڈے دماغ کا آدمی جو کہ ایک برف کی سل کی طرح ٹھنڈے رہتے ہیں، آج وہ بھی تھوڑے سے پگھلے اور جذباتی ہوئے ایک موقع پر جب وہ کہہ رہے تھے کہ جج کا جو کردار ہے اس کو بڑا بلند پایا ہونا چاہیے اور یہ جج کا جو عہدہ ہے ایک امانت ہے، ایک ٹرسٹ ہے، ایک پبلک ٹرسٹ کا عہدہ ہوتا ہے۔ تو جسٹس باقر نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ جو کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے ججوں کے خلاف، یہ جو سمیئر کیمپین چلائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس پہ ایڈوکیٹ فروغ نسیم نے کہا میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں ہر کسی کے خلاف چلائی جانے والی کردار کشی کی مہم کی مذمت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، میرے خلاف بھی باتیں کی گئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے جو جوابات دیے گئے، جو درخواست دی گئی، اس میں صدر اور وزیر اعظم کے خلاف بھی مہم وہ چلائی گئی اور مجھے بھی جو ہے سپریم کورٹ کا جج مجھے بھی انہوں نے ٹاؤٹ کہا۔ تو جب وہ جذباتی ہوئے تو پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ کوئی یہاں پہ کوئی ریئیکٹ کرنے کی زیادہ غصے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس باقر نے کہا کہ آپ یہ ذرا سوچیں کہ جو درخواست گزار سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ اس کردار کشی کی مہم سے کس عذاب سے گزرے ہوں گے، کوئی اور ہوتا تو وہ کرمبل کر جاتا، وہ ٹوٹ جاتا، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک سٹرونگ ول کے آدمی ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ انہوں نے یہ برداشت کیا۔ پھر جسٹس باقر نے یہ بھی انہیں یاد کرایا کہ آپ کو یاد ہے کہ پریس کانفرنسیں بھی ہوئی اور پریس کانفرنسوں میں کیا کچھ نہیں کہا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ اور پھر جسٹس باقر نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مگر آپ کے علاوہ بھی بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں اور پریس کانفرنسوں میں وہ باتیں کی گئی ہیں اور ہمارا ملک جو ہے اس صورتحال میں ایسی باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فروغ نسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ مجھے جو ہے سپریم کورٹ کی جج کی طرف سے بھی جو ہے وہ ٹاؤٹ کا لقب دیا گیا اور ٹاؤٹ کہا گیا۔ اس کے بعد دلائل جاری رہے، مگر آخر میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بار پھر ایڈوکیٹ فروغ نسیم سے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس صرف 1 دن ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اسی پوائنٹ پر آ چکے ہیں جس پوائنٹ سے آپ نے دلائل شروع کیے تھے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جو جج کی ڈیوٹی ہوتی ہیں اس میں فیڈیشری ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، مالیاتی امور میں بھی انہیں ابو بورڈ رہنا چاہیے اور جج کے ضابطۂ اخلاق کا بھی آپ نے حوالہ دیا، مگر اس کے ساتھ آپ نے کچھ دوسرے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ اکٹھا کیا گیا ثبوت یا ایویڈنس جو ہیں، پھر دوسرا بدنیتی اور میلس کے حوالے سے آپ نے جواب دینے ہیں کہ جس طریقے سے انفارمیشن اکٹھی کی گئی، پھر سرویلنس جو نگرانی کی گئی اس کے حوالے سے آپ نے جواب دینے، اور پھر آبویسلی جو سمیئر کیمپین کے حوالے سے جسٹس باقر نے نکتے اٹھائے ان کے حوالے سے جواب دینے۔ اور یہ وہ ایشوز ہیں کہ جو ٹینشن کریٹ کرتے ہیں فریقین کے درمیان۔ تو اور دوسرا آپ نے اس پریپوزیشن کے اوپر بھی جواب دینا ہے کل
جو کہ سماعت کے شروع میں بینچ کی طرف سے دی گئی کہ معاملہ اگر ایف بی آر کو بھیجا جائے، اور جب آپ کا جواب آ جائے گا تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو وکیل ہیں پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ ایف بی آر کو یہ معاملہ بھیجنے پہ راضی ہیں یا نہیں، پہلے حکومت کی طرف سے ان کا جواب آ جائے۔ تو اس کے بعد فروغ نسیم نے کہا کہ اگر مجھے جمعرات تک کا وقت مل جائے، جس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا آئی ایم سوری ایسا نہیں ہو سکتا، جمعرات کو آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بھی دلائل دینے ہیں۔ پھر فروغ نسیم نے کہا جمعرات کا پہلا جو وقفہ ہے اس سے پہلے تک کہ اس پہ بھی جو ہے عدالت نہیں مانی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جو غیر قانونی طور پہ ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں تو آپ نے جس ادارے نے یہ ثبوت اکٹھے کیے آپ نے اس کے حوالے سے بھی کچھ معلومات دیتی ہیں۔ اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے واضح کیا کہ جب ہم ایک کارپوریٹ باڈی، ایک مالیاتی ادارے کے ڈسپلن کی جو بات کی گئی ہے ججوں کے ضابطہ اخلاق میں، اس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ کارپوریٹ ادارے کا ڈسپلن ہے، نہ کہ وہ شخص جو ہے اس پہ کسی قسم کا ڈسپلن آپ لاگو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی مختصر سماعت تھی، مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سپریم کورٹ کے رپورٹر حسنات ملک، ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی حسنات ملک، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج اچانک یہ کیا ہوا؟ ایک قسم کا کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے، کوئی فارمولہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ شروع کیسے بات ہوئی کہ بھئی یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا جائے؟ جی مطیع اللہ جان صاحب، یہ تقریباً اب ہیئرنگ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مہینے تو ہو گئے ہیں، بلکہ 1 سال پورا ہو گیا یہ ریفرنس سٹارٹ کی ہوئی۔ تو اب کیونکہ 3-4 دن ججز کے ریمارکس آئے، اور ریمارکس کے بعد آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ فنکشنری بھی ایکٹیو ہو گئے کہ بھائی یار یہ کہیں میلس پہ فیصلہ نہ ہو، یہ ہو، لیکن وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز بنانا شروع کر دی کہ یار کوئی درمیانی راستہ نکالے۔ لیکن وہ تو چلیں کر بھی رہے تھے، بینچ کی طرف سے آج بینچ کی جو سربراہ ہیں جیسے عمر عطا بندیال، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ڈیفیکٹ ہیں، لیگل ڈیفیکٹ ہیں آپ کے ریفرنس میں، اور مطلب اس میں بہت سے ایشوز ہیں، اور یہ اپروپریٹ ہے کہ آپ اگر اس میں جو ٹیکس پروسیڈنگ ہیں وہ انیشیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی معاملہ ہو تو پھر دوبارہ ایس جی سی سپریم جوڈیشل کونسل میں آئیں اگر اس جج کے حوالے سے آتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو پٹیشنر جج ہیں انہوں نے میلس پہ بھی کیس بنایا ہے، سرولنس پہ بنایا ہے، اگر میلس ثابت ہوگا یا اس پہ ججمنٹ آئے گی تو ریفرنس خواہش ہو جائے گا، سارے تو ہم میں بھی اس کے کانسیکوینس ہوں گے، میں بھی ہم سارے تو نہیں لیکن کچھ جو ہے ممبر جائیں گے میلس تک۔ یہ کس نے کہا؟ جسٹس بندیال صاحب نے۔ تو پھر اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ مطلب جسٹس بندیال نے کہا کہ بدنیتی کے حوالے سے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم فیصلہ دیں تو پھر بدنیتی کے اوپر بھی کچھ جج اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ جی تو شاید ہم میں سے سارے تو نہیں لیکن کچھ ضرور سنائیں۔ مطلب یہ بات کی، پھر انہوں نے یہ سجاد علی شاہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں ہارم کیا ہے، کیا اگر آپ انیشیٹ کریں پروسیڈنگ، اگر کوئی چیز نکلتی ہے ان جج کے خلاف تو دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جائیں۔ پھر جسٹس فیصل عرب نے کہا، نہیں تو ایف بی آر کے پاس کس سوال کے ساتھ یہ معاملہ بھیجنے کی بات ہوئی؟ دیکھیں وہ یہ ابھی تک بات نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جو ان کی اسپاؤس ہے ان کو نوٹس دیں، کیونکہ آج جسٹس بندیال صاحب نے کہا نہ آپ نے ان کو 116 کا، یعنی نہ اس کیس میں آپ نے 116 کا نوٹس دیا، نہ آپ نے 114 کا نوٹس دیا۔ اور پھر جسٹس فیصل عرب، جو میں بتا رہا تھا کہ کن ججز نے یہ بات کی، جسٹس فیصل عرب نے بھی کہا کہ یہ بڑی ریزننگبل بات کر رہے ہیں، پرپوزل آئی ہے بینچ کی طرف سے، آپ اس کو کنسیڈر کریں۔ پھر جسٹس باقر نے بھی کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس ہو، اور میرے اگر پھر بھی کوئی آؤٹ کم آتا ہے تو میرے بیاف میں یہ کہوں گا کہ پھر اگر پروسیڈ کرنا ہے تو کریں، لیکن پہلے ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہوگا یا حکومت ریفرنس واپس لے کر از خود ایف بی آر کے پاس جائے گی؟ دیکھیں آج فروغ نسیم صاحب کافی وہ مطلب دیکھا ہے حاوی رہے ہیں بینچ پہ ٹھیک ٹھاک، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا مائی لارڈ پھر یہ بتائیں کہ کتنے مہینوں میں یہ ہمیں ٹائم دیں گے چھٹیاں، تو انہوں نے کہا چھٹیاں ہیں میکسیمم 2 مہینے ہو جائے گا، یعنی مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ بینچ ایک ٹائم لائن دے ایف بی آر کو کہ 2 مہینے 3 مہینے، سپریم کورٹ کے حکم لے کر ایف بی آر سے یہ معاملہ تحقیق کروایا جائے۔ جی یہ مطلب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ میں کیونکہ میں نے انسٹرکشن لینی ہے کل، اور تو بندیال صاحب کی جسٹس بندیال صاحب کی طرف سے تھا کہ جی ابھی آپ فون کر لیں انسٹرکشن لے لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے 1 دن دیں اور یہ مجھے ذرا بتا دیں کہ کتنا ٹائم آپ ہمیں،
تو انہوں نے کہا جی میکسیمم 2 مہینے. تو اس کا مطلب ہے کہ بینچ اس میں ٹائم دے گا کہ بھائی کہ اس ٹائم میں جو ہے آپ کنکلوڈ کریں کارروائی. مگر حسنات جہاں تک میں نے دلائل سنے ہیں حکومت کے وکیل ایڈوکیٹ فروغ نسیم خود بھی ایف بی آر کے معاملے پہ تو وہ جا ہی نہیں رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے ٹیکس وائلیشن کا ہے ہی نہیں, اور جسٹس فائز عیسیٰ کے جو وکیل ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وائلیشن نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کہاں سے یہ تجویز لے کر آ گئی کہ ایف بی آر اس میں پہلے تحقیق کریں, کیونکہ جو سپریم کورٹ کے سامنے نقطے اٹھائے گئے ہیں ان کا ایف بی آر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا بدنیتی سے ہے, ان کا جو ہے اختیارات کے حوالے سے ہے, ان کا جو ہے ایویڈنس کلیکشن کے حوالے سے ہے. تو یہ آئینی نکات ہیں, ان کا جواب دینے کی بجائے معاملہ سپریم کورٹ کیسے ایف بی آر بھیج سکتی ہے؟ دیکھیں مطلب وہی بات ہے جو حامد خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ 60 سال سے کیا ہوتا رہا, گپ شپ لگا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں ہیں کہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیو پروسیس تو یہی ہے نا کہ آپ اسپاؤس جج کے جو ان کی اسپاؤس ہے ان کے خلاف پروسیڈنگ کریں. لیکن وہاں بھی مطیع اللہ جان صاحب یہ مسئلہ ہے کہ 6 سال ہو گئے, 5 سال کے بعد آپ ٹیکس پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہ ان کا ڈیفینس کیا ہوگا؟ اب کیا عدالت انہیں کہے گی کہ یہ چیز جو 6 سال کی جو ٹائم لمٹ ہے یہ نہیں ہوگی اس کیس میں, یہ اسپیسیفک کیس ہے اور اس میں آپ نے سورس, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو گورنمنٹ کا مین کیس ہے وہ ہے کہ سورس بتائیں, سورس مین ہے کہ جی سورس, تو وہ آپ جائیں پروسیڈنگ انیشیٹ کریں. اور یہ سوال تو سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے نا, سپریم کورٹ میں تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں سورس آف فنڈنگ کا. دیکھیں انہوں نے پرپوزل دی ہے اور پرپوزل اب زیادہ کیا اب سپریم کورٹ جو ہے وہ میڈیٹر کا رول ادا کرے گی یا ایڈجوڈیکیٹر کا؟ دیکھیں وہ یہی بات ہے کہ فی الحال تو انہوں نے پرپوزل دی ہے اور پرپوزل ہے کہ جی آپ اس معاملے میں دیکھ لیں یہ صورتحال. 2-3 دن آپ کو پتہ ہے ریمارکس بھی آئے ہیں صحیح, تو اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ کانسیکوینس ہیں دیکھ لیں. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا ایک سیکشن تو پہلے بھی اس چیز کے تھا کہ جی ہمیں جو ہے جانا چاہیے ایف بی آر میں اور اس طریقے سے معاملہ پروسیڈ کرنا چاہیے. اور پھر یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بھی ہے کہ کچھ ذرائع بھی کہتے ہیں کہ کچھ ان کے پاس ہیں چیزیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایف بی آر میں جائیں اور پھر ہم جب دوبارہ ایک سیکنڈ راؤنڈ فریش ایویڈنس بھی کریں. بالکل, اب وہ فریش ایویڈنس کیسے کلیکٹ ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, جو اصل چیز ہے. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ یہ میرا نہیں, یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کیس ہے. 12 کیوں آئیں, 12 کا ان کا یہ تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کیس ہے. تو وہ معاملہ میرا خیال ہے عدلیہ کے پرپوزل ایکسیپٹ ہوتی ہے تو وہ معاملہ میرا خیال ہے پھر اس طریقے سے مطلب وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ریسٹرین ہو جائے گی. جی سپریم کورٹ کے سامنے جو وکلا کی بڑی بڑی تنظیمیں کھڑی ہیں وہ عدلیہ کی آزادی اور آئین کی تشریح کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, لیکن سپریم کورٹ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی آزادی کی بجائے اس کو ایک ٹیکس کی وائلیشن کے حوالے سے ایف بی آر کو بھیج رہی ہے, جو کہ ایک بڑی ہی ایک عجیب بات ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پٹیشنر جج کا کیا یہ تجویز ہے فی الحال. دیکھیں ابھی دیکھیں اس میں گورنمنٹ کا موقف آئے گا, پھر پٹیشنر جج کا کیا آئے گا, کیا وہ بھی اس تجویز کو ایکسیپٹ کریں گے اور وہ جو اپنے ایلیگیشن ہیں وہ مطلب وڈرا کریں گے, کیونکہ آج جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں یہ بھی اب دیکھنے کی بات ہے کہ جو معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں وہ سپریم کورٹ میں فریق ہی نہیں ہیں. کیا سپریم کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کر سکتی ہے جس میں براہ راست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ بھی متاثر ہوں, جو کہ یہاں پہ فریق ہی نہیں ہیں؟ تو اگر ابھی تک یہ طے ہی نہیں ہوا کہ ایک اہلیہ کی ذمہ داری, اثاثوں کے ظاہر کرنے کی ذمہ داری بھی جج پہ ہے, تو پھر کیا سپریم کورٹ اہلیہ کے حوالے سے ایف بی آر کو کوئی حکم جاری کر سکتا ہے؟ یا اس پٹیشن کے اندر جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو سنا ہی نہیں جا رہا, اور خاص کر سپریم کورٹ میں درخواست گزار جج جو ہیں انہوں نے ٹیکس کے وائلیشن کے حوالے سے نکات نہیں اٹھائے, انہوں نے بدنیتی کا معاملہ اٹھایا ہے, ایویڈنس کلیکشن کا معاملہ اٹھایا ہے, آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت صدر وزیر اعظم کے ریفرنس بھیجنے والوں کے اختیارات کا معاملہ اٹھایا ہے. تو ان سوالات کو حل کرنے کی بجائے کوئی یہ درمیان کا راستہ نکالنے کا کام کیا سپریم کورٹ کا ہے یا نہیں, اور پھر دیکھتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں, کیا انہیں یہ تجویز منظور بھی ہوگی یا نہیں. کل صبح 9:30 بجے دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.